بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے کہ رمضان کی شریعت کو بخیر و خوبی ہمیں مکمل کر سکیں۔ آج غالباً 21واں لیکچر ہوگا ہمارا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جس حساب سے آپ لوگ اسے پرسیو کر رہے ہیں۔ ایک میری اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور لسنر بھی بہت اچھی ہیں میری، انہوں نے آج مجھ سے سیشن میں یہ کہا کہ آپ تمہید کو تھوڑا سا چھوٹا رکھیں، کہتے ہیں یہ مشورہ ہے، ہمارے کے مشورے کی قدر کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں اس کے مشورے کو، لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں یہ تمہید ہے کیا چیز۔ یہ کوئی فالتو کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں تو جو ٹاپک بولا جا رہا ہوتا ہے اس میں تو ایک ٹاپک کو کور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو تمہید ہوتی ہے، جتنے بھی لوگوں کے سوالات آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے دماغوں کے کنفیوژن، یہ وہ علم کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جہاں ہم اس کا جب جواب دیتے ہیں، جیسا آپ نے خود بھی یہ کہا کہ آپ کی کنفیوژن ہر اگلے لیکچر میں کلیئر ہو جاتی ہیں، ایسے ہی دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم جن لوگوں کے ساتھ رہے، جن بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مذاق ہر چیز جو ہے وہ علم والی ہونی چاہیے۔ تو ایسا کبھی بھی نہ سوچا جائے تمہید کے اندر علم نہیں ہوگا، اور جس چیز کے اندر علم ہو اس کو سنتے ہوئے، اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کی بات کی ہم رسپیکٹ کرتے ہوئے، دیکھیں آج 2 منٹ سے بھی کم، میرے ٹائمر سامنے چل رہا ہے، 2 منٹ سے بھی کم کی تمہید بولی میں نے۔ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے منی اینڈ کریکٹر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ حمزہ، تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دوام بخشے گا۔ کسی اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا دیا اور اس کے حلال ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو جائے یا غالباً کسی جگہ آتا ہے ہلاک ہو گیا دینار اور درہم کا بندہ۔ ذرا غور سے سنیے گا اس تمام باتوں کو۔ آج ہم کن چیزوں پر لگ گئے ہیں؟ آج اگر ہم دیکھیں ہمارا کریکٹر جو ہے وہ سائٹ پر رہ گیا اور پیسہ آگے نکل گیا۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ 3000 4000، غالباً یہ میں ایوریج بتا رہا ہوں لڑکیوں کے معاملے میں، جو کہ اتنے کے مہینے کے 3-4 سوٹ آرام سے بنا لیتی ہیں، اور جو پارٹی ویئر ہے وہ 15-20-25 ہزار کا۔ ان سب سے میں پوچھوں، اور آپ لوگ جتنے بھی سن رہے ہیں میں سب کو کہہ رہا ہوں، کبھی 3500 کی کوئی کتاب خریدی؟ کبھی کوئی 35,000 کا انسائکلوپیڈیا خریدا؟ نہیں خریدا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دینار اور درہم کے بندے بن گئے، آپ حقیقی مقصد والے بندے تو بنے ہی نہیں۔ صحیح ہے، اب کمپیریزن کو دیکھنا شروع کریں کہ ہمارے شہروں میں لائبریریاں نہیں بڑھے، ہمارے شہروں میں پارلر بڑھے ہیں، ہمارے شہروں میں سوانح بڑھے ہیں، جس کا تصور نہیں تھا ایک دور میں۔ ہمارے شہروں میں آپ کے مساج سینٹر بڑھے ہیں، لیکن ہمارے سینٹر میں علم والے سیمینار والی جگہ نہیں بنی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ الحمدللہ ہماری ٹیم نے خاص محنت کر کے ہمارے علاقے میں ہم سے ریکویسٹ کی اور مہینے کا ایک لیکچر رکھوایا۔ میں نہیں جانتا کہ اس پورے قرب و جوار میں اس طرح کا کسی جگہ بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہو۔ ہمارے میں لوگ آتے ہوئے جو ہیں وہ اتنا کترارے ہوتے ہیں، چند جو ان کے روپے ہیں، جس سے اگر میں اپنی بات کروں الحمدللہ میں پر منٹ چارج کرتا ہوں، تو میرے اس چارجنگ کا جو چارجز میں دوسری جگہوں پر لیتا ہوں اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے جو ان سے کہا جاتا ہے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ کوئی لیکچر لینے جا رہے ہیں۔
اس کو بھی نہیں دے پاتے، اور اسی کے بجائے آپ ان کی پریورٹیز میں بقیہ دیکھیں، پیزا، چاہیے کہ لباس، کاسمیٹکس، پرفیومز، بےہودہ سے بےہودہ پرفیوم لڑکے لگاتے ہیں جس میں جو ہے ایسے ہارمونز ہوتے ہیں کہ لڑکیاں اٹریکٹ ہوں، لڑکیاں لگاتی ہیں اس میں ایسے ہارمونز ہوتے ہیں کہ لڑکے اٹریکٹ ہوں۔ یہ کیا ہو گیا؟ انسان ہو گیا دھرم کا عدو۔ میں کچھ ریسرچ بھی لے کر آیا ہوں جو آلریڈی میری کتاب میں پبلش ہے، لیکن اس میں وزن ڈالنے کے لیے ایک آرٹیکل میں آتا ہے 38 سالہ کیتھرین نے اپنی اونچی سوسائٹی کی زندگی کو خیرباد کہہ دیا۔ وہ اب ڈیزائنر بوتیک سے کپڑے نہیں سلواتی، خود باغبانی کرنے کو ترجیح دیتی ہے اور صرف $15 سالانہ لباس پر خرچ کرتی ہے۔ ان کے وارڈروب اب ڈیزائنر کے بنائے ہوئے ملبوسات سے بھری ہوئی ہیں، بلکہ بالکل خالی نظر آتی ہیں، بھری ہوئی نہیں ہے بلکہ بالکل خالی نظر آتی ہیں، سوائے چند جوتوں، جینز، ایک کوٹ، 2 سویٹرز اور کچھ پرانی ٹی شرٹس کے۔ گرمی اور سردی کی چھٹیاں جو کبھی بڑے ایش اور کیریبین اور کولراڈو میں گزرتی تھی، اب وہ اور اس کا شوہر کیون کارنوال اپنی پرانی کیمپروں میں گزارنا پسند کرتے ہیں، جو امریکہ میں کام کے پیچھے پاگل لوگوں کے لیے ایک انوکھی بات تھی، مگر ان کا کہنا تھا کہ عیش و عشرت نے ان کی زندگیاں کم کرتی ہیں۔ ان کے وجود کے لیے پیسہ کمانے کی ہوس نے اتنا دباؤ ڈالا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے۔ کیتھرین کا کہنا ہے جو کچھ ہم نے بچت اسکیم میں لگایا ہے اس سے ہمیں ہر ہفتے دونوں کو الگ الگ $150 سے زیادہ مل جاتے ہیں، جس میں ہم بڑے آرام سے رہتے ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ڈیفینس کا ایک کیس آیا، ایک فیملی آئی، ان کی بیٹی جو تھی وہ میٹرک میں تھی، وہ نفسیاتی ہو چکی تھی، اینٹی سائیکوٹک میڈیسن یوز کرتی تھی، ان کا بیٹا نشہ کرتا تھا۔ باتیں جب ہوئیں تو ان کے ہسبینڈ انجینئر تھے اور یہ ڈی فارم تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کیوں جاب کرتی ہیں، آپ کو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا صحیح ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے، مجھے سمجھائیں تھوڑا سا، بجٹ مینجمنٹ چونکہ میں کرتا ہوں فیملی کنسلٹنسی کے اندر، تو مجھے سمجھائیں۔ انہوں نے جو خرچے بتائے اس میں کوئی بھی ایسا نہیں، ان کی 35,000 پے تھی، ان کے کپڑے، ان کا جو فیشن ہے، ان کا جو میک اپ ہے، ان کی فالتو کی چیزیں جو باہر سے منگائی جاتی ہیں کھانے کے لیے، وہ سب ہٹا دی جائیں تو غالباً 40,000 کی بچت تھی۔ اب اس میں ایڈ ہو گیا تھا ان کی بیٹی کی نفسیاتی 5-7 ہزار کی دوائیاں، ان کے بیٹا اب گھر میں چوریاں بھی کرنے لگا تھا۔ تو ہم جب درہم کے اور دینار کے انسان بن جاتے ہیں تو اس کا ایک آؤٹ پٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوس آتی ہے، ہم دوسروں کو دیکھ کے، دوسرے جو ہیں وہ یہ مہنگا سوٹ پہن رہے ہیں، اس جگہ سے جا کے فیشیل کرا رہے ہیں، اس جگہ سے جا کے مساج کرا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھنا شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم نے یہ کرنا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ شیطان ہے۔ دیکھیں دو انسان طرح کی ہے، ایک ہے فرمایا گیا کہ ایک وہ ہے جو رب کے قریب جا رہا ہے، ایک ہے جو دنیا کے قریب جا رہا ہے۔ جو دنیا کے قریب جا رہا ہے یقیناً وہ شیطان کے قریب جا رہا ہے۔ کبھی غور و فکر کر کے دیکھیے گا آپ، یہ جو اتنا پیسہ کر رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ جیسے کل ہی کے لیکچر میں نے کہا تھا کہ ضرورتیں تو اللہ تعالیٰ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، عیاشی کے لیے جو ہے وہ مسئلہ عجیب سا ہے۔ ایک اور میرے میں منو بھائی کا آرٹیکل تھا جو کہ میں نے بک میں لکھا۔ منو بھائی لکھتے ہیں جیکسٹرا، ٹونی بلیئر، رومانا پروڈی، جارج ڈبلیو بش جس معیشت و معاشرت کی سب سے زیادہ ترقی چاہتے ہیں وہ منڈی کی ضرورتیں پوری کرنے اور زیادہ سے زیادہ منافع کمانے والی ہیں۔ وہ جسمانی صحت اور تندرستی سے زیادہ جسمانی نمود و نمائش اور افزائش حسن پر زور دیتی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ اس وقت عورتوں کے چہروں کی جھریاں دور کرنے کی کریموں اور دوائیوں پر سب سے زیادہ خرچہ اٹھ رہا ہے۔ جاپان اور کوریا کی لڑکیاں اور عورتیں اپنی آنکھوں کی ساکھ میں مغربی یورپی ملکوں جیسی تبدیلی لانے کے لیے آپریشن کروا رہی ہیں جن پر لاکھوں کروڑوں کی لاگت آ رہی ہے۔ مغربی ملکوں کے افزائش حسن اور جسمانی خوبصورتی میں اضافے کی صنعت اور تجارت میں مصروف ملٹی نیشنل کمپنیاں زیادہ سے زیادہ بے حجابی اور بے پردگی چاہتی ہیں تاکہ گلشن کا کاروبار چلے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر کوئی اپنے مخصوص جسمانی اعضاء کی پیوند کاری کروا رہا ہے یا سرجری کروا رہا ہے تو اس کو تھوڑا سوچا جائے کیا ہے اس کے پیچھے۔ اس کے پیچھے یہی ہے کہ اس نے اس کو غلط جگہ استعمال کرنا ہے، نمود و نمائش کرنی ہے۔
تو لہٰذا دینار اور درہم کا آدمی جو ہے وہ پھر اس احساس کمتری میں بھی پڑ جاتا ہے، اور وہ پھر اس طرح سے شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے کہ ایک ایک چیز میں نے دیکھا کہ ایک دو ریسرچ پڑھی کہ زیادہ تر لوگ جو نفسیاتی بیماریوں میں جاتے ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ پیسے کو ایسے دبا کے رکھتے ہیں کہ کنجوس ہوتے ہیں، یا پھر وہ شیطانی ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یار وہ لڑکی میرے سے زیادہ اچھی لگتی ہے، یار اس کی فگر زیادہ اچھی ہیں، لڑکا کہتا ہے میرے پاس ایک لڑکا آیا وہ بہت حد تک نفسیاتی ہو چکا تھا، میں نے کیا ہوا، کہتے ہیں سر دیکھیں میری ہائٹ کتنی چھوٹی ہے۔ میں نے کہا ہائٹ کا تمہارے کریکٹر سے تمہاری لائف سے کیا تعلق؟ ارے سر آپ کو نہیں پتا، بہت تعلق ہے۔ میں نے کہا اچھا چلیں 7 دن کے بعد آپ میرے پاس آئیے گا، ریسرچ کر کے آئیں کہ کتنے آپ کی ہائٹ والے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی کارنامے کیے۔ 7 دن کے بعد وہ میرے پاس آیا، کہتے سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انڈین کسی ایکٹر کا نام لیا، اس کی ہائٹ بھی میرے برابر ہے، سچن ٹنڈولکر کی بھی میرے برابر ہے، آسٹریلین کرکٹ ٹیم رکی پونٹنگ کی بھی میرے برابر ہے، دیٹ۔ میں نے کہا شکر ہے تم بہت جلدی بچ گئے، ورنہ تم بھی اس میں چکر میں پڑ جاتے دینار اور درہم والے، اس لیے کہ یہ چیز آگے چل کے پھر تمہیں کیا کرتی، تمہاری احساس کمتری کا شکار بن جاتی۔ ایک اور آرٹیکل کا حصہ ہے، وہ خاتون لکھتی ہیں بچوں کو دولت اور آسائش کی نہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اس آرٹیکل کے اندر وہ لکھتی ہیں بدقسمتی سے یہ اہم انکشاف اس وقت ہوا جب ان گنت مائیں خصوصاً جن کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں گھروں سے نکل کر نوکری کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، اور ایک عام اندازے کے مطابق 60% کے لگ بھگ شادی شدہ عورتیں جن کے بچے 5 برس یا اس سے کم عمر ہوتے ہیں ضرورت یا محض شوق کی خاطر نوکریاں کر رہی ہیں۔ اگر وہ اپنے بچوں کو یہی وقت دیں تو ان کا مستقبل پر اعتماد اور کئی طرح سے بہتر ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک جگہ پڑھانے کے لیے بھیجا، کچھ دن پڑھانے کے بعد وہ واپس آ گیا، کہتے سر میں وہاں نہیں پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا خیریت کوئی وہاں آپ نے بے حیائی کی چیز دیکھی، کوئی انہوں نے برا سلوک کیا؟ کہتے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی آپ بتائیں تاکہ میں ان کا ایکسپلینیشن دوں۔ کہتے ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ کسی اس میں ہیں فارماسیوٹیکل کمپنی میں، تو وہ میرے بعد آتی ہیں 6 بجے کے قریب، تو ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، غالباً 3 سال کا ہوگا، اور انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا، تو بس میں وہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر سب سے خوش جو قومیں ہیں وہاں پر جو پر پرسن انکم ہے وہ ایوریج سے بھی کم ہے۔ اس کا مطلب یہ پیسہ خوشی نہیں دیتا، بلکہ پیسہ تو آزمائش ہے بہت بڑی، اگر آپ اس کو جائز جگہ پہ خرچ نہیں کر سکتے تو پھر تو ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے اس چیز کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کی مثالیں میں نے پڑھی کتابوں میں، غالباً احیاء العلوم میں پڑھی ہوں گی، یہ آپ کا مستند کتابوں میں سے آتی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک وہ قسم ہے آدمیوں کی جو دنیائے معاش انہیں آخرت سے غافل کر دیتا ہے، غالباً آج کے 90% ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ یہ برباد ہونے والی صفت ہے، وہ صرف وہ پیسہ جو دنیا جو آخرت سے غافل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ نمبر 2 انہوں نے یہ لکھا کہ ایک وہ جس کی معاش آخرت کے لیے نہ ہو، یعنی کہ اس کی آخرت کے لیے نہیں ہے لیکن دنیاوی اس میں بھی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے تو یار برا بھی تو نہیں کر رہے اس چیز کے لیے، یہ نجات پانے والوں کا حال ہے اس کے لیے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، ان کا دنیاوی مال جو ہے وہ ہر وقت آخرت کو سوچ رہا ہوتا ہے، یہ کامیاب لوگوں کا درجہ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ارد گرد زیادہ تر لوگ جو ہیں جو کما رہے ہیں 2 نوکریاں کر رہے ہیں، بیویاں ہیں 2 نوکریاں کر رہی ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے، ایک ٹی وی چینل کے ڈائریکٹران میں آتے تھے، کہتے تھے میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا صحیح یہ کر لیں، دیکھیں میں نہ نام بتا رہا ہوں نہ حوالہ دے رہا ہوں، اس وجہ سے مثال ایسے ہی دینی چاہیے ہے۔
انہوں نے اپنی ذکر کیا کچھ بیماریوں کا. جب باتیں کرتے کرتے ہوا تو میں نے کہا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہتی؟ کہتے ساتھ ہی رہتی ہیں لیکن ملاقات نہیں ہوتی. میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا ایک اور بہت بڑی کمپنی کا نام لیا. کہتے ہیں وہ وہاں کی ڈائریکٹر ہے. تو ہماری اور ان کی جاب ٹائمنگ میں فرق ہے. جب میں گھر ہوتا ہوں وہ گھر نہیں ہوتی, جب وہ گھر ہوتے ہیں میں نہیں ہوتا. ان کا ایک ہی بیٹا تھا. تو میں نے کہا یار اس بیٹے کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو ایسا ہے, ایسے ماں باپ چاہیے جو اس کو وقت دیا کرے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دینار اور درہم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ہم دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دنیا وہ چیز ہے جو رب سے دور کرے. صحیح ہو گیا, ہر جائز کام سے دور کر رہی ہوگی آپ کو. تو ہمیں آج ہی فیصلہ کر لینا ہے کہ ہم نے دینار اور درہم کا آدمی بننا ہے یا پھر ہم نے ایسا کریکٹر بننا ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں اتارے ہیں. دوبارہ سے رپیٹ کر دیتا ہوں ان قرآن آیت اور احادیث کو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کس طرف آج گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دوام بخشے گا. ایک اور موقع پہ فرمایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نگاہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور دیر پائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا دینار اور درہم کا بندہ. اب دیکھیں آپ کے برین کی اسٹیٹ کون سی بن رہی ہے. جب آپ دینار اور درہم اور پیسوں کو سوچیں گے تو ایک اسٹیٹ بنے گی, وہ دنیا ہے. آپ جب اسی چیز کو اپنے رب کی قربت کے لیے سوچنا شروع کریں گے, زکوٰۃ کے بارے میں پریشان ہوں گے, دیں گے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے دیں گے, اور ایسی جگہ لگائیں گے کہ جو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہو. جیسے کہ کسی صاحب نے کہا کہ لوگوں نے آج پتہ نہیں کیا دستور بنا لیا ہے, زکوٰۃ کو توڑ توڑ کے دیتے ہیں. بھائی آپ 10-10 روپے دے دیں 100 بندوں کو, ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ 2 روٹیاں نہیں آئیں گی ان کی. آپ اکٹھا دیں اور ان کو باقاعدہ گائیڈ کریں کہ اگر یار یہ پیسے آپ ایسے استعمال کر لو گے تو آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہو جائے گا. لیکن کیا برین کی اسٹیٹ ہے نا. کسی جگہ پہ فرمایا گیا تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے, جو چند نفس ہو سے لذت نہیں کہتے, دیپ آ جائے ماتم کو مسرت نہیں کہتے, جس شے کو فنا ہو اس سے نعمت نہیں کہتے. اگر پیسہ آپ نے ایسی جگہ لگایا جو اسی وقت اڑ گیا, کھایا پیا فضلہ بنا دیا اس کے لیے, کپڑا اتارنا پرانا ہو گیا اس کے لیے, لیکن رب کے کام میں لگایا تو اگلی جہاں تک حاصل ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا یہ مال اور اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک آرائش ہے, اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہترین ہیں, انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرے کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کا جہاں حق ہے استعمال ہونے کا, اس پیسے کا جہاں حق ہے استعمال ہونے کا, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.